بہت عرصہ پہلے ایک سرسبز شاداب گاؤں کے کنارے دو آدمی رہتے تھے جو اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے پورے علاقے میں جانے جاتے تھے۔ ایک کا نام حیدر تھا جو ایک ماہر لوہار تھا، اور دوسرا احمد جو دن بھر جنگل میں محنت کرنے والا لکڑہارا تھا۔ دونوں اپنے اپنے کام میں ماہر تھے، لیکن دونوں کی سوچ اور زندگی گزارنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ حیدر ایک ذہین اور ہنرمند شخص تھا جس کے ہاتھوں میں ایسا کمال تھا کہ وہ لوہے کو موڑ کر حیرت انگیز چیزیں بنا لیتا، چاہے وہ زراعت کے اوزار ہوں یا مضبوط تلواریں۔ گاؤں والے ہمیشہ اس کے بنائے ہوئے سامان کی تعریف کرتے تھے۔ اس کی بھٹی ہر وقت جلتی رہتی اور چنگاریاں آسمان کی طرف اڑتی رہتی تھی۔ حیدر کو اپنے کام پر بہت فخر تھا اور وہ اکثر گاؤں والوں سے کہتا، میرا ہنر کسی جادو سے کم نہیں، لوہا میرے ہاتھ میں آ کر اپنی مرضی کھو دیتا ہے، گاؤں میں کوئی اور ایسا کاریگر نہیں جو میرے مقابلے کا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی میں کامیابی صرف عقل، مہارت اور طاقت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ کمزور اور سادہ لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور اکثر ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ دوسری طرف احمد ایک سادہ مگر محنتی انسان تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی بڑی دکان تھی، نہ دولت، نہ شہرت، مگر اس کے دل میں ایمانداری، صبر اور شکر گزاری بھری ہوئی تھی۔ ہر روز وہ صبح سویرے اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہ کئی گھنٹوں تک درختوں کے بیچ بھٹکتا، بہترین لکڑیوں کو چنتا، انہیں کاٹتا اور پھر کندھے پر رکھ کر گاؤں واپس آ جاتا۔ احمد کا یہ معمول تھا کہ ہر روز شام کو وہ گاؤں کے بازار میں جا کر اپنی لکڑیاں بیچتا اور جو بھی تھوڑا بہت پیسہ ملتا اس سے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لیتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، رزق کی کمی نہیں، بس نیت اور محنت کی برکت ہونی چاہیے۔ گاؤں والے احمد کی ایمانداری اور محنت کی عزت کرتے تھے، مگر حیدر کو اس کی سادگی پر ہمیشہ ہنسی آتی تھی۔ وہ اکثر احمد کو دیکھ کر مذاق کرتا اور کہتا، احمد بھائی، کب تک یہ لکڑیاں کاٹتے رہو گے؟ یہ دنیا طاقت اور مہارت والوں کی ہے، تمہاری سادگی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مگر احمد ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے تھا، حیدر بھائی، ہر کسی کا نصیب مختلف ہوتا ہے، مجھے میری محنت کا صلہ ضرور ملے گا، چاہے آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ ایک دن گاؤں کے سردار نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا اور ایک بڑا اعلان کیا، ہمارے گاؤں کو دوسرے علاقوں سے جوڑنے کے لیے ایک مضبوط پل بنانے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی اس پل کے لیے سب سے بہترین مواد فراہم کرے گا، اسے گاؤں کا سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام نہ صرف دولت ہوگی بلکہ گاؤں میں عزت اور شہرت بھی ملے گی۔ یہ سنتے ہی پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ یہ انعام حاصل کرے، لیکن سب کو معلوم تھا کہ اس مقابلے میں صرف دو لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، حیدر اور احمد۔ مقابلے کی تیاری ہونے لگی۔ حیدر کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا، یہ انعام تو میرا ہوگا، میں ایسا لوہا فراہم کروں گا جو پوری زندگی ٹوٹے گا نہیں۔ وہ فوراً اپنی بھٹی میں گیا اور کام شروع کر دیا۔ اس نے لوہے کے موٹے موٹے ستون بنائے، بڑے بڑے کیل تیار کیے اور انہیں خوبصورتی سے چمکایا تاکہ گاؤں والے متاثر ہو جائیں۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا، لیکن اس کی محنت میں غرور بھی شامل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کی کاریگری کی تعریف کریں اور وہ گاؤں کا سب سے مشہور آدمی بن جائے۔ دوسری طرف احمد نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، مگر اس کی نیت مختلف تھی۔ وہ انعام کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ صرف یہ چاہتا تھا کہ گاؤں کے لیے سب سے مضبوط لکڑی فراہم کرے۔ وہ جنگل میں گیا اور سب سے مضبوط اور سیدھے درخت تلاش کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف وہی لکڑیاں پل کے لیے کارآمد ہوں گی جو وقت کے ساتھ کمزور نہ پڑے۔ چند دن بعد احمد کی محنت رنگ لانے لگی۔ وہ لکڑیوں کے بڑے بڑے گٹھے کاٹ کر لایا اور گاؤں والوں کو دکھایا۔ لکڑیاں مضبوط تھیں، سیدھی تھیں اور ان پر کوئی داغ دھبا نہیں تھا، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ دیکھنے میں عام سی لگ رہی تھی۔ ان میں وہ چمک نہیں تھی جو حیدر کے چمکتے ہوئے لوہے میں تھی۔ ادھر حیدر نے اپنے لوہے کے ستون، کیلیں اور اوزار بڑے فخر سے پیش کیے۔ وہ واقعی مضبوط تھے اور دیکھنے میں بہت شاندار لگ رہے تھے۔ لوگ متاثر ہو رہے تھے، مگر جب گاؤں کے بزرگوں نے ان ستونوں کو قریب سے دیکھا تو ایک مسئلہ سامنے آیا۔ یہ ستون بہت زیادہ بھاری ہیں، انہیں اٹھانا مشکل ہوگا، اور اگر انہیں پل کے لیے استعمال کیا گیا تو پل زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکے گا۔ یہ سن کر حیدر حیران رہ گیا۔ اس نے ستونوں کو مضبوط بنایا تھا، مگر ان کا وزن بہت زیادہ تھا اور وہ پانی اور نمی کے خلاف زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے تھے۔
اب گاؤں کے لوگ کشمکش میں تھے۔ حیدر کا لوہا مضبوط تھا مگر بھاری تھا، اور احمد کی لکڑی ہلکی تھی مگر زیادہ عرصے تک چل سکتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ پل بنانے کے لیے کون سا مواد بہتر ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ گاؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو موقع دیا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ دونوں الگ الگ کام کریں گے یا مل کر گاؤں کے لیے پل بنائیں گے۔ جب گاؤں والوں نے دونوں کے مواد کو دیکھا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ حیدر کی کاریگری کے قائل تھے جبکہ کچھ احمد کی محنت کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک طرف حیدر کے حامی کہہ رہے تھے کہ لوہے سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں، اگر ہم پل کو لوہے کے ستونوں پر کھڑا کریں تو یہ صدیوں تک ٹوٹے گا نہیں۔ دوسری طرف احمد کے حامی بولے، لکڑی ہلکی، لچکدار اور پانی کے خلاف زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے، پل کو لکڑی کے بغیر مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بحث گاؤں میں دنوں تک چلتی رہی مگر پل کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ حیدر کو اپنی مہارت پر فخر تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پل صرف لوہے سے بنے۔ وہ احمد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا کیونکہ وہ احمد کو سادہ اور عام سا آدمی سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی لوہے کے ساتھ کام کیا، لکڑی میرے لوہے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حیدر غرور سے کہتا۔ احمد نے جواب دیا، حیدر بھائی، پل بنانے کے لیے صرف مضبوطی کافی نہیں ہوتی، لچک بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہم اگر لکڑی اور لوہے کو ایک ساتھ استعمال کریں تو پل زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ مگر حیدر نے اس کی بات نہ مانی اور تنہا کام کرنے لگا۔ چند دن بعد حیدر نے اپنے لوہے کے ستونوں پر پل بنانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں زمین میں گاڑ دیا اور اوپر بڑے بڑے لوہے کے شتیر رکھے۔ جب پل کا ڈھانچہ تیار ہوا تو گاؤں والے اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حیدر نے فخریہ انداز میں کہا، دیکھو، یہ ہے ایک اصلی کاریگر کا کمال، لوہے سے مضبوط کچھ نہیں۔ لیکن جیسے ہی پل پر وزن ڈالا گیا، ایک خوفناک آواز سنائی دی، پل کے ستون زمین میں دھنسنے لگے۔ لوہے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ زمین اسے سہارا نہیں دے سکتی اور پورا ڈھانچہ گر گیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے اور حیدر کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ وہ اپنا چہرہ چھپا کر بھٹی کی طرف چلا گیا جہاں اس نے دروازہ بند کر لیا اور سوچنے لگا، میں نے اتنا مضبوط پل بنایا تھا، پھر بھی وہ گر گیا، آخر میری غلطی کہاں تھی؟ حیدر کی ناکامی کے بعد احمد نے اپنی لکڑیاں لے کر کام شروع کیا۔ اس نے جنگل سے سب سے مضبوط لکڑیاں چنی اور انہیں پانی میں بھگو کر زیادہ سخت بنایا۔ جب اس کا لکڑیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا تو گاؤں والوں نے اسے پرکھنے کے لیے اس پر وزن رکھا۔ پہلے تو پل نے وزن اٹھایا مگر جیسے ہی مزید وزن ڈالا گیا، لکڑیاں چرچرانے لگی اور دراریں پڑنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ بھی نہ گر جائے۔ احمد نے جلدی سے پل کا معائنہ کیا اور افسوس سے بولا، میری لکڑی مضبوط ہے لیکن اسے لوہے کی کیلوں اور ستونوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے سردار نے دونوں کو بلایا اور کہا، تم دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے۔ اب صرف ایک ہی حل ہے، تمہیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ حیدر جو اپنی شکست کے بعد کافی پریشان تھا، کچھ دیر تک سوچ رہا تھا، پھر اس نے احمد کی طرف دیکھا اور بولا، شاید تم ٹھیک کہتے تھے احمد، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ احمد مسکرایا اور بولا، لکڑی اور لوہا جب ایک ساتھ ہوں تو سب سے مضبوط چیز بناتے ہیں، چلو مل کر پل بنائیں۔ اب کی بار احمد نے لکڑی کے مضبوط شتیر رکھے اور حیدر نے ان پر لوہے کی کیلیں جڑی تاکہ لکڑیاں زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ ستونوں میں حیدر نے لوہے کا استعمال کیا مگر احمد نے انہیں لکڑی کے سہارے زمین میں مضبوطی سے گاڑا تاکہ وزن صحیح طریقے سے تقسیم ہو سکے۔ کام کئی دنوں تک جاری رہا مگر اس بار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف۔ آخر کار پل مکمل ہو گیا اور جب گاؤں والوں نے اس پر وزن ڈالا تو وہ مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہا۔ جب سردار نے نیا پل دیکھا تو وہ خوش ہو کر بولا، یہ پل صرف لکڑی اور لوہے کا نہیں بلکہ اتحاد اور سمجھداری کا بھی ہے۔ حیدر نے احمد کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے کہا، احمد بھائی، میں ہمیشہ تمہیں کمزور سمجھتا تھا مگر آج میں نے سیکھا کہ اصل طاقت محنت اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ اگر میں پہلے دن ہی تمہاری بات مان لیتا تو مجھے اتنی مشقت نہ کرنی پڑتی۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، حیدر بھائی، غلطی کرنا برا نہیں بلکہ اپنی غلطی سے سبق نہ سیکھنا بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو کبھی بھی دوسرے علاقے میں جانے کے لیے مشکل نہ ہوئی اور وہ جب بھی اس پل سے گزرتے تو ہمیشہ ان کو اس اتحاد کے بارے میں یاد رہتا۔